بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ باب قنوت فی الصلاۃ کا۔ باب قنوت فی الصلاۃ کا۔ جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ كان يقنط السنة كلها في الوتر قبل الركوع قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت واسطے کے ساتھ کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت کرتے تھے سارا سال وطروں میں رکوع سے پہلے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ القنوت جی الطاعت الدعاء القیام مشہور دعا ہے، اور ان کا قول دعا القنوت، یہ اضافت بیانی ہوگی کہ قنوت سے مراد بھی دعا ہے۔ اچھا جی، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تو مرسل ہے نا، درمیان میں راوی نہیں ہے کیونکہ ابراہیم نخعی شاگرد نہیں ہے، بالواسطہ ہیں، تو کہتے ہیں روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً بھی، وہ کیے کہ ان علقمہ ابراہیم ان علقمہ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ قالت، وہ کہتی ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے قنوت کیا وطر میں رکوع سے پہلے۔ اور روایت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ وطر ادا فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعتوں کے ساتھ، پس سرکار قنوت کرتے وطروں میں رکوع سے پہلے۔ اخرج ابو نعیم فی الحلیہ۔ کان یقنط السنۃ کلھا، اس میں جڑا پورا سال قنوت کردے سن، کون؟ جناب عبداللہ بن۔ اس میں رد ہے ان پر جو کہتے ہیں کہ نہیں قنوت مگر بس باقی قنوت ہے، ان کا یہاں رد ہے جی۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت کرتے تھے سارا سال وطروں میں رکوع سے پہلے۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله۔ محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم ان القنوت في الوتر واجب في شهر رمضان وغيره قبل الركوع، فإذا أردت أن تقنط فكبر وإذا أردت أن تركع فكبر أيضا۔ قال محمد وبه ناخذ، ويرفع يديه في التكبيرة الأولى قبل القنوت كما يرفع يديه في افتتاح الصلاة، ثم يدعوهما ويدعو، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ بے شک قنوت وطروں میں واجب ہے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ بھی رکوع سے پہلے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ارادہ کرے تو یہ کہ قنوت کرے تو پس کیا کر تکبیر اللہ اکبر کہے، اور جب ارادہ کرے تو دعا پڑھ کے یہ کہ رکوع کرے تو پھر بھی اللہ اکبر کہے۔ آگے سمجھ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، صرف فرماندے نے اور اٹھائے مولوی ابراہیم اپنے ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں جو قنوت سے پہلے اے مراد پہلی جی قنوت جی قنوت واسطے وے جیسا کہ اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ نماز کے شروع میں، پھر
باندھے ہاتھوں کو اور دعائے قنوت پڑھے. دعائے قنوت سناؤ, اضافت بیانی سناؤ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. اچھا جی, واجبن کی بے قنوت کی اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے, اور بدائے ثنائے میں ہے کہ اندہما یہ کیا ہے, قنوت فی الوتر سنت, اور کلام اس میں جیسا کہ کلام ہے اصل وطروں میں. اصل وطر امام صاحب کے نزدیک واجب ہے اور صاحب اے گل ہے جی, لیکن ظاہر اس کا جو غرار الافکار میں ہے وہ ہے کہ نہیں خلاف. سنا جی, فی وطروں کے وجوب میں عندنا, کیونکہ قالا فرمایا کہ القنوت عندنا واجب, ہمارے سب کے نزدیک واجب ہے. اے گل کھل گئی. واجب اور عند مالک رحمہ اللہ مستحب ہے, اور عند شافعی من الابعاد عند کی وعند شافعی من بعض سے, اور عند احمد رضی اللہ عنہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ہماری دلیل کے وطر واجب ہیں, اور دلیل وجوب مواظبت فعلیہ ہے قنوت پر. اصل قنوت دے وجوب دی دلیل وطراں دے وجوب دی نہیں, وہ تو وکری ہے. دلیل وجوب کی مواظبت فعلیہ علی القنوت. ایک تو سونیا نے ایک قنوت خود کیتا ہے, اس تے مواظبت فرمائیے, اور امر کا سیگا ہے جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں, اور جن دے آخر تے سونے فرمایا کہ درود شریف پڑھنا ہے, وہ تے سونے حکم فرمایا سی کہ یہ قنوت پڑھو وطروں میں. اے مطلب ہے کہ امر دا سیگا ہے, اتھوں اسا وجوب ثابت کیتا جی. سمجھا؟ تو فی شہر رمضان وغیرہ ہی قبل الرکوع مخالفت کرتے ہماری امام شافعی رحمہ اللہ 3 جگہوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ قنوت کرے کس میں, نہ کہ وطروں میں, اور رکعت ثانیہ میں بعد 2, اور نہ قنوت کرے مگر اے 3 جگہ تے مخالفت ہے. اچھا جی, فکبر یعنی فکبر تکبیر فی القنوت ایذن, فکبر یعنی تکبیر فی القنوت ایذن واجبن, دعا بھی واجب ہے تے ساڑھے نزدیک دو میں گلاں واجب جے پڑھیاں جے. جی شابہ جی. یہ جناب ابراہیم نقی رحمہ اللہ سے یہ بات کہ قنوت وطر میں واجب ہے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے غیر میں رکوع سے پہلے. پس جب ارادہ کرے تو یہ کہ قنوت کرے تو پس تکبیر پڑھ تو, اور جب ارادہ کرے تو یہ کہ رکوع کرے تو پس تکبیر پڑھ تو بھی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم, اور بلند کرے اپنے اٹھائے یار, اور اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ تکبیر اولا میں. اس اولا سے مراد قنوت علی سے پہلے ہے, جیسا کہ اٹھاتا ہے اپنے دونوں ہاتھ نماز کے شروع میں, پھر رکھے دونوں ہاتھ اور دعا کرے, اور یہ دعا پڑھے, اور یہ رکھے تو مطلب بننے. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. محمد قال اخبرنا عن حماد عن ابراہیم ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لم یکن توبہ ولا احد من اصحابہ حتی بارک الدنیا, یعنی فی صلاۃ الفجر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں قنوت کرتے تھے آپ, اور نہ ہی کوئی آپ کے شاگردوں میں سے ساتھیوں میں سے, حتیٰ کہ جناب عبداللہ بن مسعود دنیا سے چلے گئے. مراد یہ ہے کہ آپ صلاۃ فجر میں قنوت نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں قنوت کرتے تھے, اور نہ ہی آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی قنوت کرتا تھا, حتیٰ کہ آپ دنیا سے چلے گئے, یعنی صلاۃ فجر میں قنوت نہیں کرتے. او بے کلم یقنت اے من غیر نازلہ, نازلہ ہوئے تو صبح جائز ہے, پھر 5 نمازیں ٹھیک ہے. یعنی فی صلاۃ الفجر اے تفسیر کیتی اندی او لم یقنت دی فسرو بذالکا, اس لیے کہ خلاف اسی قنوت میں جڑا فجر والا ہے. پس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک قنوت صبح کی نماز میں سنت ماضیہ مستمرہ ہے,
ہمارے نزدیک وہ منسوخ ہے صبح میں، اور نہیں ہے قنوت مگر کس میں؟ وہی نا، نہیں ہے کون نہیں ہے؟ قنوت مگر وطروں میں، کس میں؟ سارا سال میں، بس گل ختم ہوگی۔ اور زہری قائل ہیں اس کے نسخ کے، جڑا صبح دا قنوت ہے نا، ان دا امام زہری اس کے نسخ کے قائل ہے، اور یہ کہ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب مولا علی، جناب عبداللہ بن عباس، جناب عبداللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن عمر، جناب عبد الرحمن بن ابی بکر، جناب عبداللہ بن زبیر، یہ سارے نہیں قنوت کرتے تھے جی، یہ سارے نہیں قنوت کرتے تھے، اور نہیں دیکھتے تھے قنوت کو ساری نمازوں میں۔ مراد ہے کہ بھی قنوت صرف نماز مراد ہے فرضی نمازاں وچ قنوت کوئی نہیں، تے فرضی صبح دی ایک کو نہ آئی، تے وطر جڑی ہے او فرضاں وچ نہیں نہ ہے، واجباں وچ بھی یہ سارے نمازاں وچ قنوت کوئی نہیں سن کردے، وہ یا پنجاں نمازاں دی گل ہے۔ اور یہ کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے تھے اس پر جو قنوت کرتا تھا، کندے وچ؟ فجر دی نماز، باقی نمازاں وچ، وطراں وچ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ قول کیا احمد بھائی اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مولوی ویس جو میں عرض کر رہا ہوں کو آواز آ رہی ہے، اے مراد ہے نصاریاں دے بھی اے بھی منسوخ ہو گیا بھی، کیونکہ پڑھیا جی بھی سونے نے، اور کو آ رہا ہے بھی وہ قبیلیاں دے خلاف کچھ عرصہ جنہ 70 جڑے نا جی صحابہ پاک شہید کر دیتے جی۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا السلط بن بهرام عن ابي الشعثاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال احق ما بلغنا عن امامكم انه يقوم في الصلاه ولا يقرأ القرآن ولا يركع، قال محمد يعني بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما القنوت في صلاة الفجر۔ دھیان کرا جائے، حضرت ابو شاہ سا سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کوفے والے دے بارے ہیں، فرمایا کہ کیا حق ہے وہ جو پہنچائے ہمیں تمہارے امام کے سے، یہ کہ وہ کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ رکوع کرتا ہے، یہ گل ٹھیک ہے؟ امام محمد صاحب فرماتے ہیں مطلب کی ہے؟ امام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ مراد اس کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قنوت فی صلاۃ الفجر ہے، اور فرمایا جی سانوں یہ گل پہنچی کہ تہاڈا امام صبح دی نماز دی قرات کر کے پھر چپ کیتی رکھدا کچھ دیر، نہ اندر قرآن پڑھدا ہے نہ رکوع کردا ہے، کوئی اور شے پڑھدا ہے، گل سچی ہے بھئی؟ مطلب بھی انج نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ مطلب ہے میرے او یارو جی۔ ابو شاہ سے روایت کی گئی ہے، ابو شاہ سے آپ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کی جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کیا حق ہے وہ بات جو پہنچی ہے ہمیں تمہارے امام کے بارے میں، یہ کہ وہ کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور نہیں قرات نہیں پڑھتا قرآن اور نہیں رکوع کرتا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی دوجی رکعت دی قرات کر کے تے چپ کر کردا ہے کچھ دیر، بیاس تک کچھ ہے پڑھدا ہے بھئی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس کے ساتھ جناب مراد یہ اس کے ساتھ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت فی صلاۃ بے صبح دی نماز قنوت کردا ہے تہاڈا امام ہے، یہ گل ٹھیک ہے ہوئے؟ مطلب کہ آپ نے انکار کیتا ہے نا، سمجھنا سمجھ نہیں آ رہے ہیں، وہ یہ گل ٹھیک ہے تیرے ابے اتنے انہوں ماریا سی ہوئے، تو مطلب ہے کہ نہیں سی مارنا چاہیے جی۔ اور ویکھو احقن اے بحمزہ استفہامی او فی الصلاۃ ای انہ یقوم اے فی آخر رکعت اے مطلب کما فی الجامع۔ اور آثار ابی یوسف کتاب الاسار ایک با روایت امام ابو یوسف وہ بھی پئیے، اے کتاب الاسار با روایت امام محمد جڑی پڑھتے پہ جس سے حاشیہ لگا ہے، دوجی ہے کتاب الاسار با روایت اور بھی کتاب الاسار غالباً ہے با روایت امام ظفر بھی ہے جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اے جامع جنہیں جامع سے مراد ہے جامع المسانید، اور راتی پڑھ دیا تو میں چک لیا مگر تمہیں بخا دیں گے بھی اصل سارے جامع کٹھے کیتے نے جی، انہوں نے ایک اے پھر جنہیں مسند امام اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کما فی الجامع وافا سارے ابی یوسف کیڑا کہ بے شک تمہارا امام عراق میں کھڑا ہوتا ہے آخری رکعت میں، اندر وجہ وضاحت ہے اور معنی اے وے
کہ کیا کھڑا ہوتا ہے امام آخری رکعت میں فجر کی نماز سے چپ کر کے، نہ پڑھتا ہے قرآن اور نہ بلکہ تو فرمایا انج کرندہ، اور یہ خلاف ہے اصول صلاۃ کے، پس نہ کرے، اے مطلب ہے۔ اور اس میں رد ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا اس شخص پر جو قنوت کرتا ہے کس میں؟ ہاں، تو امام محمد صاحب وضاحت کی تھی یعنی بذالکہ، یعنی آپ کے قول کے انہ یقوم فی الصلاۃ، یعنی فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ کس میں؟ فی صلاۃ الفجر، جیسا کہ وہ مسرہ ہے دوسری روایات میں کہ بھی ای مراد آپ دی۔ او میرے او یارو جی توجہ ہی کو نہیں یار۔ ہاں محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرى قانتا فی الفجر حتى فارق الدنیا الا شهرا واحدا قانت فيه يدعو على حي من المشركين لم يرى قانتا قبله ولا بعده وان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ لم یرى قانتا بعده حتى فارق الدنیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اپنے واسطے کے ساتھ مرسل ہے، ساڑھے نزدیک سیکا دی مرسل قبول ہے، بلکہ کبھی ہوں دیئے بلاؤ میں کہ جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھے گئے قنوت کرتے ہوئے فجر میں، حتیٰ کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ سونے نے فجر وچ کدے قنوت نہیں کیتا، استثناء مگر ایک مہینہ قنوت فرمایا آپ نے، اس مہینے میں او فجر دی نماز سرکار دعا کرتے تھے مشرکوں کے قبیلے کے خلاف، اور رال تے زکوان وغیرہ جنہ دے نا پڑے جی، اور فرماندے نے جناب ابراہیم کہ نہیں دیکھے گئے قنوت کرتے ہوئے سرکار اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد ایشا بس، اور یہ کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھے گئے قنوت کرتے ہوئے سرکار کے بعد، حتیٰ کہ آپ چلے گئے دنیا سے۔ ہم بھی شب من کرو پڑھیے پھر اگلی گل۔ یہ بات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیکھے گئے قنوت کرتے ہوئے فجر میں، حتیٰ کہ سرکار تشریف لے گئے دنیا سے، مگر ایک مہینہ سرکار نے قنوت کیا، اس مہینے میں سرکار دعا کرتے تھے مشرکین کے ایک قبیلے کے خلاف، نہیں دیکھے گئے سرکار قنوت کرتے ہوئے اس مہینے سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ اور یہ کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھے گئے قنوت کرتے ہوئے سرکار کے بعد، حتیٰ کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور لم یورا قانتاً یعنی وما ثابتا، اور وہ جو ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت فی الفجر، وہ قنوت نازلہ ہے، جیسا کہ روایت کی ابن حبان رضی اللہ عنہ بلفظ کہ نہیں قنوت کیا سرکار نے صبح کی نماز میں، مگر یہ کہ سرکار دعا کرتے تھے ایک قوم کے لیے یا ایک قوم کے خلاف۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قنوت کیا ایک مہینہ، سرکار دعا کرتے تھے ایک قبیلے پر عرب کے قبیلوں سے، پھر سرکار نے اس کو چھوڑ دیا کس میں؟ صبح میں۔ اگاں جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود بن یزید عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم انہ صاحبہ سنتین فی السفر والحضر سنتین فی السفر والحضر فلم یرہ قانتا فی الفجر حتی فارقہ۔ قال ابراہیم وان اہل الکوفة انما اخذوا القنوت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ كانت يدعو على معاوية حين حاربه، وأما أهل الشام فإنما أخذوا القنوت عن معاوية رضي الله تعالى عنه كانت يدعو على علي رضي الله تعالى عنه حين حاربه۔ قال محمد وبقول إبراهيم ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ حضرت عمر بن اچھا جی حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب اسود ساتھی رہیں جناب عمر کے 2 سال سفر میں بھی، اور پس نہیں دیکھا جناب اسود نے جناب عمر کو کہ قنوت کرنے والے ہوں کس میں، حتیٰ کہ حضرت عمر دنیا سے تشریف لے گئے۔ گل مک گئی۔
حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ بے شک کوفہ والوں نے محض لیا ہے قنوت کو، قنوت نازلہ کو، صبح قنوت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ قنوت کرتے تھے، دعا مانگتے تھے جناب معاویہ کے خلاف جس وقت آپ کی ان سے جنگ تھی۔ تو کوفے والے اتھوں لیا بھی صبح وچ قنوت ہے، اور اہل شام پس انہوں نے لیا قنوت کو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قنوت کرتے تھے، دعا مانگتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جس وقت جناب معاویہ کی جنگ تھی حضرت علی سے۔ تو چونکہ دونوں پاسے صحابی نے تو صبح نماز قنوت نازلہ ہوئی ہے جی، تو پھر پچھلیاں نے اس گل نو قبول کیتا پھر اگر کوئی مشکل ہوئے تو قنوت نازلہ ہے وے، قنوت نازلہ ویکھ لو کہ ہو جا دور سی روحما بینہم تو بعد ایک دوجے دے خلاف مولوی جی ویکھ لو کتھے گل پہنچی، خدا دی قسم جی کڈا اوکھا کم بنیا جی، ہائے کاش بیعت ہو جاندی ساریاں پریشانیاں مک جاندیاں۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے باب قول ابراہیم ناخذو وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی شب جی۔ امام روایت کی گئی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ ساتھی رہے سرکار کے 2 سال جناب عمر کے وے جناب روایت کی گئی ہے جناب اسود بن یزید ساتھی رہے جناب حضرت عمر صرف 2 ہی سال سرکار نہ رہے میں کمال ہے۔ یزید سے آپ روایت کرتے ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ جناب اسود ساتھی رہے جناب عمر کے 2 سال سفر میں اور حضر میں، پس نہ دیکھا آپ نے جناب عمر کو قنوت کرتے ہوئے فجر میں حتیٰ کہ وصال جدا ہو کے آپ دنیا سے عمر سے حتیٰ کہ حضرت عمر دنیا سے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر وصال فرما کے جناب ابراہیم میں فرماتے جملہ کیوں نہیں چاس دینا جی؟ ہاں جی اور بے شک اہل کوفہ ماض لیا انہوں نے قنوت کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ قنوت کرتے تھے یعنی دعا مانگتے تھے معاویہ کے خلاف جس وقت کے حضرت علی کی جنگ تھی ان سے، اور اہل شام نے محض لیا قنوت کو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت قنوت کرتے تھے، دعا مانگتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جس وقت محاربہ تھا جناب معاویہ کا جناب مولا علی سے۔ قال محمد اور جناب ابراہیم کے قول کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ او ویکھو نا او بقول ابراہیم ناخذو، اور وہ مثل سری کے ہے اس بارے میں کہ چونکہ اس وقت جنگ لگی سی نا تو دونوں پاسے دعا ہو رہی سی، اے سری اس گل وچ کیڑی گل وچ کہ انہو قائل بے قنوت نازلہ کہ جناب ابراہیم قنوت نازلہ دے قائل نے، اور وہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ پس بے شک مذہب اہل کوفہ کا قنوت میں ماخوذ ہے عن فعل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مذہب اہل شام کا ماخوذ ہے من فعل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم جی۔ باب المرأة تؤم النساء وكيف تجلس في الصلاة۔ باب عورت امامت کرائے عورتوں کی اور کیسے بیٹھے نماز میں، مرداں دی طرح بوے یا پیر ایک پاسے کٹ کے۔ باب عورت امامت کرائے عورتوں کی اور کیسے بیٹھے نماز میں۔ شاباش جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطا قال محمد لا يعجبنا انت ام المرأة فإن فعلت قامت في وسط الصف مع النساء كما فعلت عائشة رضی اللہ تعالی عنها وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور توجہ ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا سے کہ آپ امامت کراتی تھیں عورتوں کی شہر رمضان میں، تراویح دی بس آپ کھڑی ہوتی وسط میں۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ بھی رمضان وچ آپ تراویح دی جماعت کراندے سن عورتاں دی گھر تے آپ انہاں دے وسط وچ کھلوندیاں سن جی۔ تے امام محمد فرماتے ہیں لا یوجبنا کی لا یوجبنا پچھلے پاسے
لا یوجبنا کیے آئے مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پسند یہ بات یہ کہ امامت کرائے عورت بھئی ہونے عورتاں کم نہ کرن پس اگر کرے عورت یہ کام جماعت کرائے تو کھڑی ہو صف کے وسط میں عورتوں کے ساتھ آگے نہ نکلے جیسا کہ کیا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ منع کرو پھر پڑھیے شرح نصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ روایت کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ امامت کراتی تھی عورتوں کی رمضان کے مہینے میں بس آپ کھڑی ہوتی تھی وسط میں فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں پسند ہمیں یہ بات کہ عورت امامت کرائے یہ کہ امامت کرائے عورت عورتاں دی جی کھڑی ہو صف کے وسط میں عورتوں کے ساتھ جیسا کہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہو قول اور ویکھو درو دھیان نال انہا کانت ام النساء اختلاف کیا علماء نے عورتوں کی جماعت میں اور امامت عورت کی ان کے لیے صرف عورتیں ہی مقتدی تے صرف عورت ہی امام ان دے وچ کیے عورت دی نماز مرد دے پیچھے اس وچ کوئی اختلاف نہیں ٹھیک ہے بے عورتاں دی وکھری جماعت دھیان کرے جب پس گئے امام شافعی رحمہ اللہ الاستحباب یہ مستحب ہے اور یہی قول ہے امام احمد کا اور مشہور میں مذہب اصحابنا یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت وحدہ ہنہ یہ کیا ہے میں اعلان کیا فاضل لکھنوی نے اللہ عبداللہ لکھنوی نے کہ جنہوں دا اشیاء موتا امام محمد تے بھی پڑھنا جے اگلے سال جڑا ہے نا جی او شرح وقایا تے بڑا زخیم اشیاء ہے نا جی فاضل لکھنوی نے اعلان کیا جواز کی طرف بغیر کراہت کے انہوں نے کیا بغیر کراہت کے کیا ہے اور اختیار کیا اس کو شاید شیخ مہدی حسن نے قلائد الاظہار میں بھی ان گل آکھی نے بھی انفیاں والے پاسوں فی شہر رمضان فی یعنی تراویح میں آپ انہوں دی تراویح دی جماعت کرائیں فرضاں دی نہیں جیسا کہ وہ ظاہر ہے اور نکالا ہے عبدالرزاق نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ امامت کراتی ہیں عورتوں کی اور آپ کھڑی ہوتی ہیں ان کے درمیان ان کے بینہن فی صلاۃ مکتوبۃ مکتوبہ نماز میں جیسا کہ اثار و سنن میں گزرا ہے جی سنا جی کہ آپ مکتوبہ بھی جماعت کرا دیں بس میں کھڑی ہوتی تھی جی لا یوجبنا یعنی یہ کہ اولا عورت کے لیے یہ ہے یہ مطلب ہے لا یوجبنا بے اولا یہ ہے کہ نہ امامت کرائے کون عورت کیونکہ عورت نہیں پیدا کی گئی تقدم کے لیے کس کے لیے تقدم کے لیے نہیں پیدا کی گئی تقدم کے لیے اور امامت جو ہے وہ باعتبار اصل خلقت کے ہے او اللہ تعالیٰ فرمائے انی جاعل فی الارض خلیفہ او مرد بنائے پہلوں کون شکر ہے قامت فی وسط صفے اس لیے کہ آگے ہونے میں زیادہ کشف ہے پس توسط اس کے لیے کیا ہے استر ہے آگے جی محمد قال اخبرنا حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم فی المرأة تجلس فی الصلاة قال تجلس کیف شاءت قال محمد احب الینا ان تجمع رجلیها فی جانب ولا تنصب انتصاب الرجل روایت کی گئی ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورت کے بارے میں کہ بیٹھے نماز میں بھی کیویں بوے نماز وچ او قادا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھے جیسا کہ چاہے فرمایا جی میں مرضی بیٹھ جاوے امام محمد صاحب فرماتے احب الیناش کی احب یہ کہ جمع کرے اپنے دونوں پاؤں ایک جانب میں او کھبے پاسے اور سجے پاسے کھبے پاسے بھی کاٹ لے تو حرج کو نہیں اور نہ انتصاب کرے پاؤں کا کھڑا اور نہ کھڑا کرے پاؤں کا کھڑا کرنا انتصاب رجل رجل کی طرح کھڑا کرنا یہ بھی ٹھیک ہے تے پیر دا کھڑا کرنا ہے بھی دونوں کو مطلب بھی بھئی جی میں مرد ایک پیر کھڑا تے ایک بچھا کے بہندا ہے بھی ایویں نہ کرے بلکہ دونوں پیر ایک پاسے کڈے یہ احب فرض نہیں جے گا روایت کی گئی امام جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے عورت کے بارے میں کہ جو کہ بیٹھے نماز میں کہ
امام جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ بیٹھے جس طرح چاہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جمع کرے عورت اپنے دونوں پاؤں کو ایک جانب میں اور نہ کھڑا کرے پاؤں کو جیسے کھڑا کرنا رجل کا رجل کا دو میں ٹھیک جی. کیف شات بابی ہی قال انہیں جی فرمایا جی سنیں جی. اور ہدایت شریف میں ہے کہ وین کانت امراتن اگر عورت بیٹھی اپنے الیا یسرا پر اور نکالے اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب سے تو ایک ہی کرے عورت انج بوے اس لیے کہ یہ استر ہے عورت کے لیے. یہ عورتوں کو پوچھو بے اس وجہ انہوں نے فائدہ ہے جی جی. ہاں جی باب لونڈی کی نماز. کیا لونڈی نماز پڑھے تو اومی جی میں ہرا اپنا پورا سر شہر سے کچ کچ کے نماز دے یا اندہ واسطے کی حکم ہے جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی الامت قال تصلی بغیر کناء ولا خمار وان بلغت مئۃ وان ولدت من سیدها. حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لونڈی کے بارے میں آپ نے فرمایا نماز پڑھے بغیر کناء کے اور بغیر خمار کے. یعنی سر ہوتے کوئی شے نہ ہو چادر لے لوے خام مولا انہوں آکھے لے لو کوئی عرض نہیں لیکن نماز ننگے سر پڑھے ٹھیک ہے. اور پڑھے آ جاؤ کوک وہ لونڈی دا سر جڑا ہے عورت نہیں ہے مرد عربی والی عورت ایویں بھئی گوڈیاں تے تھلے گوڈیاں دے نال اتلے پاسے صرف اینا ہوتا ہے اے ناف تو ہوتے اور سینہ تے کنڈ سنے ہی باقی بھی باواں تے اے پردے وچ تے گوڈیاں تو تھلے پنڈلیاں اے داخل نہیں ہیں. لہذا اس طرح نماز پڑھے تو کی ہے ٹھیک ہے کندی. ہاں اگرچہ پہنچ جائے 100 سال کو اگرچہ جنے بچہ اپنے مولا سے ولدہ بھی بن جائے تاوی اندے واسطے اے حکم ہے جی. منع کرو نا. نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لونڈی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھے بغیر کناء کے اور بغیر خمار کے اگرچہ پہنچ جائے 100 سال پر اگرچہ جن دے بچہ اپنے مولا سے یعنی ولدہ کیوں نہ ہو جائے. اور دیکھو کناۃ خمارو اور کناء بکسر الکاف وہ ہے کہ تقنا بالمرأۃ راسہا یعنی ڈامتی عورت اپنا سر. خمار بکسر الخاء وہ کہ ڈامتی اس کے سار تو عورت اپنا سر. ایک کو گل کو چھوٹا وڈا تو پٹے والی گل ہے جی بھی سر کچ دی ہے جی. اچھا جی یعنی ابراہیم مراد ابراہیم کی یہ ہے رضی اللہ عنہ کی کہ کناء اور خمار لونڈی کے لیے نہیں ہے اس کے اسباب ضروریہ سے نہیں ہے. سنیں ہی کیونکہ راس لونڈی کا نہیں ہے اور وہ سطر کے حکم میں کون لونڈی لیکن ما ظاہر والبطن کانڈ تے پیٹ بھی بچ داخل ہے. سنیں جی پس اگر نماز پڑھے عورت 100 سال زمانہ لمبا بغیر کناء کے مکشوفۃ الراس تو جائز ہے اور نہیں اعادہ اس پر. ان سہارت اگرچہ ہو جائے اسی حالت میں کیا اور پہنچ جائے 100 سال کو تو نمازاں ہوندیاں ٹھیک نے او بلا ہوئے او جی. قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان يضرب الإماء يتكنعن يقول لا تشتبهين تشبه لا تتشبهين بالحرائر. قال محمد وبه ناخذ لا نرى على الأمة كناعا في صلاة ولا غيرها وهو قول أبي حنيفة. حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا کرتے تھے لونڈیوں کو یہ کہ وہ اوڑھنیاں لیں میں سر اپنے اوڑھنی چادریں تھلے لاؤ. فرماتے تھے کہ نام تشبہ کرو تم کن کے ساتھ تاکہ پتہ لگے یہ ہو رہا ہے تھے لونڈی ہے جی. قال محمد امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو ہم لیتے ہیں نہیں دیکھتے ہم لونڈی پر کہ نہ نماز میں نہ نماز کے غیر میں. وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. دھیان کریو
کان یضربل کیوں لے اجل لزوم الاجتباء بھی جس وقت کے نکلے وہ گھر سے حوائج کے لیے کیونکہ صفحاء جاری تھی عادت ان کی تعرض کرنا کن کا تو پس ڈرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ ملتبس ہو جائے معاملہ پس تعرض کریں صفحاء حرائر کا تو پس ہو جائے گا فتنہ شد سنا جی باہر نکلن تے سر ننگا ہوئے تاکہ پتہ لگے کہ سیدھی لونڈی ہے اے ہرا نہیں جی سنا جی بہرحال گل تھوڑی مشکل ہے کہ بھئی صفحاء تعرض کرتے تھے اور نہیں لازم آتا ہے اس سے یہ کہ ہو اسی طرح نماز کی ادائیگی کے وقت جی بلا یلزم من ہو نہیں لازم اس سے یہ کہ ہو اسی طرح کیا یعنی تو گل لازم نہیں ہوندی آپ تے باہر سے نا اشتباہ تو انہیں اتھو اے لازم تو نہیں ہوندے نا اس گل کو آپ دے اس طریقے کو کہ نماز بھی کی کرو کیونکہ نماز تو گھر پڑھنے کے بازار ٹردیاں پڑھنی ہے تو لہٰذا کرو اس وقت کپڑا لے آئے تو کوئی حرج کو نہیں ہے گا مطلب یہ لازم نہیں ہے دھیان کرے جی بھی خام خان ننگے سر ہی پڑھے او بلا تھی وے اچھا جی آئیں تقنانا یعنی ڈانپیں کس کے پردہ کریں کس کے ساتھ کہ ناک کے ساتھ اور ڈانپیں اپنے سروں کو اس کے ساتھ نہ تشبہ کرو اے ہاں لا نرا اے لا نوجب ذالک ہم نہیں واجب کرتے اس کو اور نہیں واجب اور لونڈی پر یہ اور وہ نہیں نفی کرتا استحباب کی خاص کر کے اس زمانے میں بھی استحباب دی نفی نہیں ہے بھی چادر لے کے چلی جائے چادر لے کے نماز پڑھے خاص کر کے جی جناب ابراہیم نقی رحمہ اللہ سے یہ بات کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے تھے لونڈیوں کو یہ کہ اور نہیں کرے وہ کہتے تھے نہ تشبہ کرو تم حرائر کے ساتھ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے اور اسی کو لیتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہم یعنی نہیں واجب کرتے ہم لونڈی پر کہ نہ فی صلاۃ ولا فی غیر واجب نہیں ہے لیکن منع نہیں ہے جی یہ محمد قال اخبرنا فتريد نہیں ہے گا تصفیق تصفیق ہے نا تصفیق ان تصفیق ٹھیک قال محمد رحمہ اللہ وترک ذلك منها احب لي حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عورت کے بارے میں کہ ہو وہ نماز میں عورت نماز پڑھ رہی ہے عورت نماز پڑھ رہی تے ابراہیم نے ساتھ ماریا بے غم جی کدے گئے ہو مینو غم دیو آ کے پہ پانی پینا ہے تو اس آکھیا مرنے اٹھ کے پی لا تکونو فی الصلاۃ کہ وہ نماز میں ہو تے کوئی انہوں دسنا پہ گیا کہ میں نماز بھی پڑھ دیاں پاس ارادہ کرتی ہے وہ حاجت کا سنا جی تو آپ نے فرمایا جواب اس کا یہ ہے کہ وہ تالی بجا دے کیا کرے تاکہ انہوں پتہ لگ جائے دوجے انہوں کہ نماز پڑھ دی پئی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور ترک اس کا اس سے عورت سے احب ہے ہمارے نزدیک اور نماز پڑھ دی رہے چپ کر کے اور لونڈی دی گل نہیں مطلق گل جے اوے عورتاں دی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عورت کے بارے میں جو ہو نماز میں بس ارادہ کرتی ہے حاجت کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تصفیق کرتے ہیں نا جواب عورت کا اس کا جواب نہیں عورت کا جواب یہ ہے یعنی انہوں مجبوری بن گئی تو عورت دی طرف جواب یہ کہ وہ تالی بجائے اور ویکھو فترید الحاجتا یعنی کیسے کرے پس ارادہ کرتی ہے اپنے جنوانے کا کہ وہ کیا کر رہی ہے تو کیا کرے تو آکھیا جواب اس کا ان تصفیق اور تصفیق ماخوذ ہے یہ صافہ کہاں سے ضرب احد الیدین علی الاخری دوجے تے انج مارنا اس طرح مارنا جویں بھی کرنا ادعیہ شریف میں ہے کہ ماریں عورتیں اپنے ید یمنا کی انگلیوں کی پشتوں کو اپنے کف یسرا کے صفحہ پر انگلیاں دی پشت ہے پٹھی کر کے انج اے ید یسرا ہو گیا ان دا کیڑا ہے اے صفحہ یا انج بھی انج کر کے صفحہ آئے بھی لیکن یہ نہیں بھی ہوں تسی سارے والے ہو سکتے کڑیاں جی کیویں لگ پے اس کام تے جی
تو وہ امام موسیٰ فرمایا آپ کیویں نہ کرے آپ کیے ترک ذالک اپنا نماز پڑھے جی تاڑیاں بجا رہی ہیں باہر بھی تاڑیاں نماز وچ بھی تاڑیاں ہاں بھی شاہ جی باب باب الصلاۃ فی الکسوف باب نماز کا سورج گرہن میں باب نماز کا سورج گرہن میں محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال انکسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الناس انکسفت الشمس لموت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخطب الناس فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ثم صلى ركعتين ثم كان الدعاء حتى انجلت قال محمد وبه ناخذ ولا نرى إلا ركعة واحدة في كل ركعة وسجدتين على صلاة الناس في غير ذلك ونرى أن يصلوا جماعة في كسوف الشمس ولا يصلي جماعة إلا الإمام الذي يصلي بهم الجمعة فأما أن يصلي الناس في مساجد جماعة فلا وأما الجهر بالقراءة فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها وبلغنا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جهر فيها بالقراءة بالكوفة وأحب إلينا أن لا يجهر فيها معلوم ألا يجهر فيها بالقراءة وأما كسوف القمر فإنما يصلي الناس وحدانا ولا يصلون جماعة لا الإمام ولا غيره وكذلك الأفزاء كلها وإذا انكسفت الشمس في ساعة لا يصلى فيها عند طلوع الشمس ونصف النهار أو بعد العصر فلا صلاة في تلك الساعة ولكن الدعاء حتى تنجلي أو تحل الصلاة يحل ٹھیک ہے تحل الصلاة تحل الصلاة فيصلي او تحلوں دا حلول کرنا ہاں روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ بے نور ہو گیا سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں جس دن وصال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پاک حضرت ابراہیم نے اتفاق ہے جس دن آپ دے بیٹے مدینہ شریف حضرت ابراہیم فوت ہوئے نا اسی دن ہی سورج گرہن لگ گیا پس کہا لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بے نور ہو گیا سورج جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ کی مثال کی وجہ سے پس پہنچی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس خطبہ دیا سرکار نے لوگوں کو پس فرمایا ہن اے کہ ایک خطبہ دینے دی ضرورت اے گل سی کہ صحابہ پاک نے اے گلاں کیتیاں تے سونے نے خطبہ دیتا اے ذرا گل دی ضرورت ہے حاشیے وچ تو پس فرمایا سرکار نے بے شک سورج اور چاند دو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نہیں بے نور ہوتے کسی کی موت کے لیے نہ کسی کی لمبی حدیث ہے تو مختصر ذکر کیتی ہے پھر سرکار نے پڑھائیں دو رکھتے جی پھر تھی دعا حتیٰ کہ سورج کھل گیا حتیٰ کہ انہیں کو شرح پڑھنا پھر اگلی گل پڑھ گیا او کسوف کیا کی اور ویکن پچھلی گل رہ گئی باجیا وطر کو ذالک احب الینا بولنا تو ہے کونی عورت واسطے احب کے تاڑی کیونکہ نماز کے اندر مشغولیت ہے پس نہ کرے عورت وہ جو نہیں مناسب کس کے اگر کرے گی تو نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن کم نہ کرے اچھا جی کسوف لغتاً تغیر الی سواد کسے شے دا اپنا رنگ بدل کے کالے رنگ وال چلے جانا ہے انہوں آندھنے کی اور کاسفت الشمس کا مطلب ہوتا ہے لغت سورج کالا ہو گیا ہے اس کی شعائیں چلی گئی ہیں اور اشہر فقہا کی سنت میں یہ ہے کہ یعنی فقہا جڑا وضاحت کر دینے کہ اگر سورج بے نور ہوئے تو انہوں کی آندھنے
ਤੇ ਜੇ ਚੰਨ ਬੇਨੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੁਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। اور دعویٰ کیا ہے جوہری نے کہ انہو الافصح، یہی افصح ہے کہ سورج واسطے اچھا جی فخاطب الناس سونیا خطبہ دتاش سونیا یعنی واسطے دفع کرنے توہم ان کے توہم کے اس بات سے کہ سورج بے نور ویل موت ابراہیم سنا جی بھی اے جڑا وہم کیتا سی نا لدفع توہم من انہ لموت ابراہیم بھی اے توہم کے بھئی کی مثال کی وجہ سے ہوا تو سنیا نے اس دے دفع واسطے کی کیتا خطبہ ایک گل نہیں اے ہے او بھی ایک گل نہیں سونے فرماتا ہے سورج گرین چند گرین نہ کسی دے وصال دی وجہ تو ہوندا ہے تے نہ کسی دے پیدا ہونے دی وجہ تو ہوندا ہے اور لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کنی واری ہونی بخاری 8-10 واری حدیث ہے جی کہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں تو جب سونے وضاحت فرماتے جب کوئی شک رہتا ہے کہ ساڑھے حضرت صاحب ہوتے گئے سن سورج گرہن لگ گیا کمال ہے یار دین پڑھ لینا سجنا میرے پاس نال ٹورے پھرے ہو جی اچھا جی تو بس وہ میں بے صابہ بن عارضن پس وہ بسبب عارض کے ہیں ولم یکم بے طریق بس ختم اے جڑا سونیا خطبہ دیتا ہے نا دھیان کر رہا جفا ہوا اے جڑا سونیا کی کیتا ہے یہ ایک عارض کی وجہ سے کیڑا کہ سونیا نے وہ جڑا خیال گم گیا سی ان دا جواب دینا سی بھی انج نہیں انہوں کڈو دماغ چوں اور نہیں تھا یہ خطبہ بے طریقے قصد شرعیہ بھئی سرکار نے بطور مسئلہ بنایا ہوئے کہ جدوں میں سورج گرہن ہوئے تو خطیب کی کرے یہ اس طرح نہیں بنایا ایک عارضہ سے جندہ جواب دینا سے وہ کو سمجھ آ رہی تھی گل دی وہ بلا ہوئے بسم اللہ الرحمن توجہ اور اسی لیے تو نہیں ہے کسوف میں کیا خطبہ ہمارا ساڑھن جی تائیں تو کسوف وچ خطبہ نہیں ہے اس واسطے کہ ایک خطبہ سونے آندا اس عارضے دی وجہ تو سی تے اس واسطے نہیں سی کہ بھی مسئلہ بنایا بھی جدوں میں چاند سورج گرہن ہوئے تو کی کرو نا اور ان دا مالک و احمد سنجھن جی تو وقال شافعی رحمہ اللہ اندنا تو ان دا مالک و احمد بھی خطبہ نہیں گا اور وقال شافعی رحمہ اللہ یستحب الخطبہ تو لے لو اچھا جی سونے فرمایا آیتان اے من یعنی دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے ہونے پر اور اس میں ابطال تھا وہ جو تھا اہل جاہلیت کا کہ اعتقاد کرتے تھے کہ یہ کواکب کی تاثیر سے ہوتا ہے زمین میں یہ ستاریاں دی تاثیر ہوندی ہے تو سورج چاند گرہن بے نور ہوندے نے تے پھر انج ہوندا ہے تے پھر انج ہوندا ہے جی وہ سمجھے ہی اے شابہ سے جی اجے وہ گل اوویں چلدی بھی ہے پتہ نہیں آپ وڈیرے ہیں کوئی سمجھ کونی ہے ظاہر نکے نیڑے تے نہیں وڈیرے بھی عورت حاملہ ہوگا نا جی مولوی جی تے چاند گرہن لگے نہ اندر وڑ جاؤ تو بچے تو نقصان ہو جائے گا یہ وہ پرانا قیدا لگاؤں ہے جی اجے بچے ہی ہے جی جی بچہ جم پیا انہوں کو مسئلہ ہے تو ادھر چند گرہن بھی لگا سو مر گیا اسے ڈکیا ویسے پترا اندر وڑ جا نہیں سی گئی ویکھو پتر کیویں جمے اجے تک عقیدہ آ رہے ہیں جی ہائے ہائے تو پس جنوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جنوایا کہ یہ عقیدہ کیا ہے بھئی یہ سورج ستاروں دی کوئی تاثیر ہوندی ہے جی اور یہ کہ سورج اور چاند کیا ہے دونوں اللہ کی مخلوق ہیں مسخر ہیں اللہ کے لیے نہیں ہے ان کے لیے سلطان ان کے غیر میں اور نہیں قدرت دفع پر عن انفسہما
وہ ان میں قدرت نہیں کہ اللہ ان کو بے نور کرنا چاہے تو اپنے آپ کو بچا لیں جی، تو تم میں تاثیر کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ نشانیاں اللہ کے، اللہ تمہیں ڈراتا ہے کہ بھی تیار ہو جو قیامت آنے والے عرش بے نور ہو جانی جی تو وقت جے یہ گل تو اسی یہ تو اور کمج لگ پینے ہیں جی۔ چلو جی، سورج گرین اتنے بجے ہوگا، یہ منٹ ہوں گے، یہ سارا کچھ ہو گیا صرف یہ وے کہ بھی ساری بدتمیزیاں اساں کر دیتیاں سائنس نال کہ بھی جڑا نا بھی جڑا کوئی مقصد سی نا بھی وہ سارا ختم ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک جی۔ ثم صلی رکعتین کا حیات نافلات، جویں 2 رکعتاں نفل پڑھی دے نے کہ فرض سن نفل ہی سن خدا دے بندے ہو کے جی۔ ہر رکعت میں کیا ایک رکوع تے 2 سجدے، اور تائید کرتا ہے اس کی وہ کہ روایت کی اس کو یہ مسئلہ پڑھیا جی بھی بعض اندر ذکر رکوع چوکھے بھی ہے کندے میں صلاۃ کسوف وچ کنی واری یار جس پھر لوڑ پوے تو پھر منہ بنا دیو۔ ما رواہ النسائی، اور زیادہ کیا کہ کما تو جیسا کہ تم نماز پڑھتے ہو، اور ابن حبان نے فرمایا وقال رکعتین مثل صلاتکم۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد رضی اللہ عنہ تینے بابے فرماتے ہیں 2 رکوع ہیں کس میں؟ ایک رکعت وچ واپس چلو جی۔ اور قال محمد، امام محمد صاحب فرماتے ہیں، ترجمہ کر لینا سارا اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور ہم توجہ کریں جی، اور نہیں دیکھتے ہم مگر ایک رکوع ہر رکعت میں، اس رکعت مرادی رکوع ہر رکعت وچ کیے ایک رکوع ہے، اور 2 سجدے ہیں لوگوں کی نماز پر ان کے غیر میں، جی میں باقی نمازاں وچ کی ہوندا ہے ایک رکوع تے 2 سجدے ہوندے، ایویں اتنے بھی ایویں جی۔ ایک مسئلہ اور ہم دیکھتے ہیں یہ کہ نماز پڑھیں لوگ جماعت کے ساتھ کس میں؟ کسوف شمس میں، اور نہ نماز پڑھائے جماعت کو کوئی ایک مگر وہ امام جو پڑھاتا ہے ان کو شاباش۔ پس بہرحال یہ کہ نماز پڑھائے لوگوں کو فی مسجد جماعت کی مسجد میں، فلا ہر مسجد جتھے نماز ہوندی اتھے یہ جماعت کرانے دی نہیں ہے گا جی، وڈی مسجد یا باہر کھلی جگہ تے، اور بہرحال جہر بالقرات انہاں 2 رکعتیں پاس نہیں پہنچی ہمیں یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر کیا قرات کے ساتھ اس نماز میں ایک، اور پہنچی ہے ہمیں یہ بات کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہر کیا اس نماز میں قرات کے ساتھ کوفہ میں، اور احب الیہ امام محمد فرماندے نے احب الینا یہ ہے یہ کہ نہ جہر کرے اس نماز میں کس کے ساتھ، اور گل مک گئی۔ اور بہرحال کسوف قمر چند بے نور ہو گیا، پس محض نماز پڑھیں لوگ اکیلے مولی غلام حسین تو بول جا بلا ہوئی کہ میں نماز پڑھن، اور آتی لوگ کٹھے کرنے اوکھے نے، اور نہ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، نہ امام پڑھائے نہ اس کا غیر، اور اسی طرح ساری گھبراہٹیں کنیاں نمازاں دا ذکر ہے، ایسی بھی اندھیری آ جائے، بارشاں چوکھیاں ہو جان، مختلف مسائل نے، تو اس لیے بھی نماز پڑھو جی شو بلا ہوئے ہو میں تھوڑے نال۔ اور جب بے نور ہو گیا سورج ایسی گھڑی میں کہ نئی نماز پڑھی جا سکتی، اس میں سورج نکلنے ہی سورج گرہن لگ گیا، نصف نار تے سورج گرہن لگ گیا، عصر کے بعد لگ گیا، تو اس وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتے، تو پس نہیں نماز اس گھڑی میں، تو لیکن دعا ہے حتیٰ کہ سورج کھل جائے۔ ہن صرف بہ کے کی کرن، اور بہ کے یا کھلو کے دعا کرنا، یا کیا ہو جائے بے حلال ہو جائے نماز، وہ کیڑی اے زوال شمس والی، وہ تو اگر ڈب جانا ہے تو جاؤ سورج جڑا چڑھیا تے بے نور ہے تے بھی اتنا آیا نا جی، تے بھی اجے بھی اشراق دا وقت ہو گیا ہے، اس وقت تک سورج کھلیا نہیں، یا اتنوں سر تے سی تے زوال شمس ہو گیا ہے، زور دا وقت شروع ہو گیا ہے، تو ہن پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، سنیں ہی یا حلال ہو گئی نماز تو پس نماز پڑھے، اور حالانکہ باقی ہے کسوف سے کوئی شے، اجے سورج پورا کھلیا نہیں سی تے سورج ٹل گیا ہے، تے پہلو کی کر رہے سے دعا منگ رہے، ہن نماز سورج نکلیا تے سورج گرہن شروع ہو گیا، تے ہن دعا کرن جس لئے سورج اتنا آ جائے اس لئے بھی نماز دا وقت شروع ہو گیا اشراق دا، تو ہن 2 رکعتاں پڑھائے امام، وہ ہے کوئی شے ہوندی کوئی نہیں۔ اچھا جی، اور ویکھو نا
وہدے پہ ہو او فی کسوف شمس لا فی خصوصی شب کمر لا فی خسوف القمر بھی جماعت کسوف شمس وچ کرانی تو قمر چ نہیں کرانی جی الا الامام اور وہ سلطان ہے یا اس کا نائب ہے یا قاضی ہے یا قاضی کا نائب ہے یا خطیب ہے جس کو مقرر کیا جمعے کے لیے فی مساجد جماعت اس لیے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین نئی نماز پڑھتے تھے اس کی قسم میں اپنی مساجد میں مگر جامع میں مگر جب کہ حکم کر دے ان کو امام اعظم اس کا بھئی اپنی اپنی مسیتاں چ پڑھو سارے تو پس اس وقت جائز ہے یہ کہ پڑھیں جماعت کے ساتھ امامت کرائے ان کی اس مسجد میں ان کے محلے کا امام ان کی مسجدوں میں اور بہرحال جاہر بالقرات قال ابو حنیفہ و مالک و شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ آہستہ کرے قرات کس میں خصوص شمس میں اور جاہر کرے کس میں کمر میں کیونکہ وہ دینے تو رات فرق ہے جی اور فرمائے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام محمد رضی اللہ عنہ نے جاہر کرے دونوں میں دونوں کون خصوص شمس اور خصوص کمر اور اختیار کیا اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وَأَحَبُّ إِلَيْنَا اللہ یا جہارا آندے نے وہ مخالف ہے واسطے اس کے جو کتاب الحجہ میں ہے اور طحاوی میں ہے طحاوی شریف میں اور اکثر کتب الفقہ کے وہ اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کے خلاف کس میں ہے افضلیت میں ہے بے قرات اونچی پڑھنی افضل ہے یا اس وچ اختلاف ہے نفس قرات اونچی پڑھنے چ اختلاف نہیں ہے گا کیونکہ پھر مخالفت ہو جائے گی اب وحدان راتی باوجہ متاثر ہونے جمع کرنے کے کس میں یا باوجہ فتنے کے خوف کے سنا جی اور بحر الریق میں مجتبی سے یہ روایت ہے کہ بعض نے کہا کہ جماعت جائز ہے ہمارے نزدیک لیکن وہ نہیں ہے سنت اور چند گرین دی گل چل رہی جی کندی پس نہیں نماز اس گھڑی میں کہ جو ترائے وقت لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے کس میں اپنی اوقات میں با وجہ بس اس ساڈی دلیل کہ انہاں کڑیاں میں نماز کیوں نہیں پڑھنی شفافی دی دلیل نہیں با وجہ ناحج کے نماز سے ان گھڑیوں میں جی اور کیا ہے بغیر المنی تو کہ بار لگا پیشہ ہو گئی جی اچھا جی تن جالے یا ساری دلیل تے ہے کہ ان وقتوں میں نماز منع ہے اس لیے نہیں پڑھنی جی تن جالے یا انجلا سے ہے اور وہ انکشاف ہے یعنی دعا مانگے یہاں تک کہ سورج پورا کھل جائے اور تحلو یہ حلت اور حلال سے ہے کہ مطلب ہے بھی سورج ٹل جائے یا سورج اچا ہو جائے وہ اثر والے پاسے تو ڈب جانے نا وہ تو پڑھا جو مسئلہ بھی سورج گرین لگا اثر والے تو یہ دعا منگدہ سورج ڈب گیا تو بس ختم کر دیں جی کیونکہ سورج نظر نہیں آ رہا ہوں جی جہے پتر مسئلے فقہ پڑھو سارے بلا دیو جی پھر صرف لکھا تھا کہ تفصیل کو تو بھی فقہ میں جی ہاں بھی شابہ جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نبی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں کہ بے نور ہو گیا سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں جس دن وصال فرمایا جناب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس کہا لوگوں نے کہ بے نور ہو گیا سورج جناب ابراہیم کے وصال کی وجہ سے پس پہنچی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس خطبہ دیا سرکار نے لوگوں کو پس فرمایا سرکار نے بے شک سورج اور چاند یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نہیں بے نور ہوتے کسی ایک کی موت کی وجہ سے اور نہ کسی ایک کی حیات کی وجہ سے پھر پڑھائی سرکار نے دو رکھتے پھر دعا کی سرکار نے حتیٰ کہ سورج کھل گیا امام محمد پھر تھی دعا ثم کہاں مطلب دعا تو سرکار نے منگی لیکن جملہ ہے کہ پھر تھی دعا حتیٰ کہ یعنی حتیٰ کہ بھی سرکار دعا منگ دے سورج کھل گیا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور نہیں دیکھتے ہم مگر ایک رکوع ہر رکعت میں اور 2 سجدے لوگوں کی نماز اور 2 سجدے لوگوں کی نماز پر اس کے غیر میں اور دیکھیں ہم یہ کہ نماز پڑھائیں وہ جماعت کے ساتھ کسوف شمس میں نماز پڑھیں لوگ جماعت کے اس کے غیر میں کا مطلب ہے جی میں لوکاں دیا باقی نمازاں میں جے رکوع 2 سجدے بھی تھے بھی انجی یہ کہ نماز پڑھیں وہ جماعت کے ساتھ کسوف شمس میں اور نہ نماز پڑھائے جماعت کے ساتھ مگر امام نہ نماز پڑھائے جماعت کو مگر امام وہ امام جو پڑھاتا ہے ان کو جو پڑھاتا ہے ان کو جمعہ اور پس بہرحال یہ کہ نماز پڑھائے لوگوں کو جماعت کی مسجد میں پس نہیں اور بہرحال جہر بالقرات پس نہیں پہنچی ہمیں یہ نماز پڑھیں لوگ بھی اپنی مسجدوں میں انج بھی نہیں جی پس نہیں
نہیں پہنچی ہمیں یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فرمایا قرات کے ساتھ صلاۃ کسوف شمس میں، اور پہنچی ہمیں یہ بات کہ جناب مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں کیا صلاۃ کسوف میں قرات کے ساتھ کوفہ میں، اور اب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نہ جہر کیا جائے صلاۃ کسوف میں قرات کے ساتھ، اور نہ جہر کرے امام تامی ٹھیک ہے نا، اور بہرحال کسوف قمر پس نماز پڑھے لوگ اکیلے اور نہ نماز پڑھے وہ جماعت کے ساتھ، نہ امام اور نہ امام کا غیر، اور اسی طرح ساری گھبراہٹیں، اور جب بے نور ہو گیا سورج کے گھڑی میں ایسی گھڑی میں پڑھی جاتی نہیں نماز پڑھی جاتی اس گھڑی میں، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور نصف النہار کے وقت یا عصر کے بعد، بس نہیں نماز اس گھڑی میں، اور لیکن دعا ہے حتیٰ کہ سورج کو جائے یا حلال ہو جائے نماز، بس نماز پڑھے، اور تحقیق باقی ہے، حالانکہ تحقیق باقی ہے کسوف سے کچھ ہے تا نماز پڑھنی ہے نا، تو جو دعا کر دیں سورج کھل گیا تو گل پوری ہوگی۔